السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں عمران صادق، آپ کا اسلامیات کا ٹیچر۔ عزیز طلباء، جیسا کہ ہماری ریویژن چل رہی تھی، آج بھی ہمارا لیکچر اسلامیات کی ریویژن کے بارے میں ہے۔ چونکہ 25 ڈیٹ کو آپ کا اسلامیات کا ٹیلی ٹیسٹ ہوگا اور اس کی تیاری کے سلسلے میں آج کی یہ ویڈیو اسپیشلی بنائی ہے۔ دیکھیں بیٹا، آپ کو پتہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ ٹیلی ٹیسٹ کو فوکس کریں۔ اس کے اندر کیسے آپ کا پیپر ہوتا ہے، جیسے آپ کا راؤنڈ نمبر 2 کا ٹیلی ٹیسٹ لیا گیا تھا، سوال نمبر 1 ہوتا ہے، اس کے اندر ایم سی کیوز ہوتے ہیں، 10 ایم سی کیوز ہوتے ہیں، وہ آپ سے فون پر سنے جاتے ہیں، آپ کو آپشن بھی دیے جاتے ہیں، آپ کریکٹ آپشن چوز کرتے ہیں۔ سوال نمبر 2 شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں، وہ 10 شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، 10 شارٹ کویشچنز ہوتے ہیں، ان کے بھی سوالوں کے جواب آپ نے فون پر ہی دینے، اور اس کے بعد 20 مارکس کا پیپر آپ کے گھروں میں سینڈ کیا جاتا ہے، جس کے اندر 2 آیات ہوتی ہیں 5 نمبر کی، 1 حدیث ہوتی ہے اور 1 موضوعاتی مطالعہ ہوتا ہے، موضوعاتی مطالعے کا سوال۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی حدیث سلیبس میں بھی ایک ہی ہے، یعنی راؤنڈ نمبر 3 کے سلیبس میں ایک ہی ہے، اور اسی طرح موضوعاتی مطالعے کا سوال بھی راؤنڈ نمبر 3 کے اندر ایک ہی ہے، جو کہ فضائل قرآن ہے، یعنی حدیث نمبر 3 اور یہ فضائل قرآن۔ یہ جب آپ کا سلیبس شروع ہوتا ہے، آپ کو پہلے دن ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ 5 نمبر کی حدیث اور یہ 5 نمبر کا موضوعاتی مطالعہ سوال، یہ 10 نمبر کا پیپر آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، اور اگر پھر بھی ان میں سے کوئی بچہ اگر کم مارکس لیتا ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے بہت شرمندگی والی بات ہے کہ دیکھیں اتنے دنوں میں پتہ بھی ہے اور اتنے دن بھی ہو گئے اور 2 3 بار پڑھایا بھی گیا، اس کے باوجود وہ بچہ اگر کلیئر نہ کرے تو کتنی افسوسناک بات ہے۔ اس کو خود بھی شرم محسوس ہوگی کہ میں نے یہ چیزیں نہیں کی جو مجھے آلریڈی پتہ تھی۔ پیپر کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیزیں پوچھی جائیں جو پتہ نہ ہو، مگر آپ کے پیپر میں یہ 2 سوال 10 نمبر کا پیپر جو آپ نے گھر میں اٹیمپٹ کرنا ہوگا، یا آپ اسکول میں جب ہوتے ہیں تو پھر یہ 8 نمبر کا پیپر ہوتا ہے کہ آپ کو آلریڈی پتہ ہوتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر آپ اس کو اٹیمپٹ نہ کریں تو یہ بہت افسوسناک بات ہے، ٹھیک ہے بیٹا۔ تو حدیث نمبر 3، اور یہ حدیث نمبر 3 تو بالکل مختصر سی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا، ایک ہی بات ہے۔ اب اس کی تشریح صرف 3 لائنوں میں ہے، اب اس سے زیادہ آسان اور کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اور اچھا، پھر وہ جو 3 لائنیں ہیں، ان 3 لائنوں کے اندر 3 شارٹ کویشچن بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ حدیث کے اندر سے شارٹ کویشچن تو آتے ہی ہیں، اب اگر آپ شارٹ کویشچن یاد کریں گے تو 3 لائنیں ہیں، 3 شارٹ کویشچن ہیں، جب آپ شارٹ کویشچن یاد کریں گے آپ کو تشریح آٹومیٹک یاد ہو جائے گی، تو یہ تو بالکل ہی مس نہ کرنے والے نمبر ہیں۔ جو بچہ ان نمبرز کو مس کرے گا وہ یقیناً بہت افسوسناک کنڈیشن میں ہوگا۔ اور اسی طرح فضائل قرآن ہے، اس کی ہر لائن میں آپ کے ایم سی کیوز بن رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے 10 ایم سی کیوز آپ سے سنے جائیں گے، اور اس کی ہر لائن میں جیسے سٹارٹ ہوتا ہے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے، یہ آپ کا شارٹ کویشچن ہو گیا، اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں، قرآن پاک میں کس چیز کا گزر نہیں، شک کا، یہ ایم سی کیو ہو گیا۔ تو یہ مطلب ہر لائن میں یا شارٹ کویشچن ہے یا ایم سی کیو ہے، اور آپ نے شارٹ کویشچن اور ایم سی کیو تو یاد کرنے ہوں گے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ بچے جتنے بھی ہوتے ہیں وہ شارٹ کویشچن اور ایم سی کیوز کو بہت جلدی پک کر لیتے ہیں، چونکہ وہ شارٹ ہوتے ہیں، 1 2 لائنوں کا، 3 لائنوں کا میکسیمم شارٹ کویشچن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسلامیات میں تو ویسے بھی 2 لائنوں سے زیادہ شارٹ کویشچن نہیں ہوتا ہے، اور ایم سی کیو تو 1 جملے کا ہوتا ہے اور 1 لفظ کا بھی بعض اوقات ہوتا ہے، جیسے اس قرآن پاک میں کس چیز کا گزر نہیں، شک، بس یہ آپ کو کریکٹ آپشن ہو گیا، ایم سی کیو بھی ہو گیا۔ تو اس طرح یہ جب آپ مکمل ایم سی کیوز اور شارٹ کویشچنز کریں گے تو آپ کا یہ لانگ کویشچن بھی مکمل ہو جائے گا۔ تو آج بیٹا یہ میں نے ریویژن بھی آپ کو پہلے کرائی تھی، پہلے 1 بائی 1 میں نے آپ کو یہ تینوں چیزیں پڑھائی بھی تھی، رکوع نمبر 3 بھی، حدیث نمبر 3 بھی، اور فضائل قرآن بھی، پھر اس کے بعد میں نے ریوائز بھی کرائی تھی۔ جب میں نے آپ کو ریویژن کروائی تھی ان تینوں چیزوں کی، اس کے اندر میں نے فوکس کیا تھا رکوع نمبر 3 کو۔ رکوع نمبر 3 کے اندر بننے والے تقریباً 10 آیات ہیں، تو ہم نے ہر آیت سے 1 شارٹ کویشچن لیا تھا، اور بعض آیات ایسی ہیں ان کے اندر سے ہم نے 2 شارٹ کویشچن بھی لیے تھے۔ میں نے آپ کو وہ سارے شارٹ کویشچنز ریٹن فارم میں بھی سینڈ کیے تھے، اور آپ نے ان کو اٹیمپٹ بھی کیا ہوگا، امید ہے آپ کو سمجھ بھی آ گئے ہوں گے، اور انہی میں سے آپ کا پیپر بنے گا۔ مگر اس میں سے جو شارٹ کویشچن ہے حدیث میں سے،
یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیے تھے اور ریٹن فارم میں بھی بھیج دیے تھے، اور فضائل قرآن جو ہے یہ بھی میں نے آپ سے شیئر کر دیے تھے۔ آج ہم جو ڈسکس کریں گے اس کے اندر بیٹا آپ کو میں تھوڑا سا حدیث کو لکھنے کا اور فضائل قرآن کو لکھنے کا طریقہ بتاؤں گا اور کچھ ہدایات ہیں وہ دوں گا، ٹھیک ہے بیٹا؟ تو چونکہ یہ ہمارا سلیبس مکمل ہو گیا ہے، اب حدیث نمبر 3۔ اچھا بورڈ کے اندر جو حدیث آتی ہے بیٹا، ایک ہی حدیث آتی ہے، وہی آپ نے لکھنی ہوتی ہے اور اس کے 3 نمبر ہوتے ہیں۔ اچھا بورڈ کی پالیسی تھوڑی سی آپ ذہن میں رکھیں، بورڈ کے اندر جو آپ کی حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ بورڈ میں جو حدیث کا ترجمہ ہوتا ہے وہ 2 نمبر کا ہوتا ہے اور اس کی تشریح 1 نمبر کی ہوتی ہے، اور ٹوٹل ترجمہ اور تشریح 3 نمبر کا ہوتا ہے۔ جبکہ ہم اسکول میں اس طرح کرتے ہیں، چونکہ بچے ایک لائن کو تو اچھی طرح یاد کر لیتے ہیں اور چونکہ وہ ایک حدیث ہوتی ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر تھوڑا سا اس کو چینج کر لیتے ہیں، یعنی ترجمے کا 1 نمبر اور تشریح کے 2 نمبر۔ اس طرح یہ ہم اسکول میں ہمارے مارکنگ کا معیار ہوتا ہے۔ اور اسی طرح فضائل قرآن کے اندر بھی بیٹا، اب آپ کی بک میں سلیس اردو میں لکھا ہوا ہے، بالکل 3 پیراگراف بنے ہوئے ہیں، 2 پیراگراف بنے ہوئے ہیں، مگر ان کے اندر کوئی ہیڈنگ نہیں بنائی گئی ہے، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ ویسے کا ویسے لکھ لیں گے تو میرا نہیں خیال کہ آپ کو بورڈ والے بھی، چونکہ بورڈ میں جب چیکنگ ہوتی ہے، کوئی بھی ایگزامینر ہوتا ہے جب پیپر کو چیک کرتا ہے تو وہ پیپر پریزنٹیشن دیکھتا ہے۔ جب تک پیپر کی پریزنٹیشن اتنی خوبصورت نہیں ہوگی جو اس کو اٹریکٹ کرے اپنی طرف کہ وہ اس داد دینے پہ مجبور ہو جائے، آپ کے وہ مارکس جو بنتے ہوں گے وہ تو آپ کو ملیں گے ہی ملیں گے، مگر کچھ مارکس ایسے ہوتے ہیں جو اس کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، وہ چاہے تو کاٹ سکتا ہے ایگزامینر، چاہے تو وہ دے بھی سکتا ہے، تو وہ جو اس کے ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے، جو اس کے ہاتھ میں مارکس ہوتے ہیں، جو رائٹنگ کے نام پہ وہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا آپ کی املا کے نام پہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا اپنی ہی مرضی سے کاٹ لیے جاتے ہیں یا کم مواد کی بنا پر وہ کاٹ لیے جاتے ہیں یا ہیڈنگز کی بنا پر کاٹ لیے جاتے ہیں، تو وہ کاٹ بھی نہیں سکیں گے، وہ نمبرز بھی جو ان کے اختیار میں ہوں گے وہ بھی آپ کو دیے جائیں گے۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ اب 5 نمبر کا جو سوال ہے تو اس کے 5 نمبر تو ملنے ہیں، اس سے زیادہ 6 نمبر تو مل نہیں سکتے۔ اب ان 5 کے اندر سے 3 نمبر وہ ہوتے ہیں جو کچھ آپ لکھتے ہیں اس کے اوپر انہوں نے مارکنگ کرنی ہوتی ہے، اور 2 نمبر ایسے ہوتے ہیں جو ان کے اپنے اختیار میں ہوتے ہیں، وہ ہیڈنگز کے نام پر، رائٹنگ کے نام پر، املا کے نام پر یا اسپیس کے نام پر کہ انہوں نے بہت زیادہ اسپیس دی ہے بچے نے یا بہت کم اسپیس دی ہے یا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، رائٹنگ بہت پور ہے، تو اس بنا پہ وہ کاٹ لیتے ہیں، تو وہ 2 مارکس بھی آپ کے نہیں کٹیں گے جب آپ ان کی پراپر ہیڈنگ دیں گے، ان کو پراپر لکھیں گے۔ تو آج ہم اس کی تھوڑی سی حدیث کی تشریح کے اندر جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں تیسری حدیث لکھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تو قرآن ترجمہ لکھیں گے، پہلی ہیڈنگ آپ حدیث کے اندر آ جائے گی ترجمہ، اس کے اندر آپ اچھا ترجمے میں نے آپ کو ہمیشہ بتایا 2 باتیں فوکس میں ذہن میں رکھیں، فوکس کریں ان 2 باتوں کو ترجمہ لکھتے ہوئے۔ نمبر 1 انورٹڈ کاماز میں ترجمہ لکھنا ہے، اور نمبر 2 کہ ترجمے کے اندر نہ کوئی لفظ ایڈ کرنا ہے نہ کوئی لفظ سبٹریکٹ کرنا ہے، مائنس کرنا ہے، بلکہ ایز اٹ از ترجمہ لکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا دوسری بات، اب تشریح کی دوسری ہیڈنگ دے دیں گے، پہلی ہیڈنگ آ گئی ترجمے کی، دوسری ہیڈنگ آ گئی تشریح کی۔ اچھا اب تشریح کے اندر بھی آپ کوشش کریں، اب یہ 3 لائنیں ہیں، ان 3 لائنوں کے اندر آپ اگر 2 ہیڈنگز بنا لیں گے، تشریح کی 1 ہیڈنگ آلریڈی آئی ہوئی ہوگی اور 2 ہیڈنگز آپ خود بنا لیں گے تو بہت اچھا ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر انسانی زندگی کی رہنمائی، پہلی لائن میں تشریح لکھیں گے آپ، تشریح لکھنے کے بعد آپ لکھیں گے قرآن حکیم کلام الہی ہے جس کا موضوع انسان ہے، یہ کتاب محض نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل نہیں ہے بلکہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی ہوں، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں تاابد رہنمائی رکھتی ہے۔ یہ جو آخری جملہ میں نے بولا ہے یہ آپ دوسری ہیڈنگ میں لکھیں گے انسانی زندگی کی رہنمائی، ہیڈنگ دے دیں انسانی زندگی کی رہنمائی، تو آپ اس میں لکھیں گے قرآن پاک نہ صرف نماز اور روزے کی تعلیمات پر مشتمل ہے بلکہ یہ انسانی زندگی کے تمام پہلوؤں، خواہ وہ دنیاوی ہوں یا اخروی، معاشی ہوں یا معاشرتی، سیاسی ہوں یا سائنسی، سب کے بارے میں اور تاابد کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنمائی کرتا ہے۔ اچھا اس کے بعد اسی جملے کے بعد ایک اور، آخرت کی کامیابی، آخرت کی زندگی کی کامیابی یا آخرت کی کامیابی، تو یہ ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد آپ لکھیں گے ہم آخرت میں بھی اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک ہم اپنی دنیاوی زندگی کو قرآن تعلیمات کے سانچے میں نہیں ڈھال لیتے۔
ایک ایک جملہ لکھ دیا آپ نے مگر اس کے ساتھ ایک ہیڈنگ بن گئی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے چیزوں کو آبزرو کیا ہے اور چیزوں کو سمجھا ہے اور سمجھ کر لکھا ہے. پھر اینڈ میں آپ لکھ لیں گے خلاصہ. اس لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید پڑھیں، سمجھیں، عملی زندگی میں اس کی پیروی کریں، اس کا پیغام دوسروں تک پہنچائیں اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیں. اب یہی کچھ آپ نے لکھا ہے، آپ نے کوئی چیز اس میں اضافہ نہیں کیا سوائے ہیڈنگز کے. تشریح وہی کی وہی لکھی ہے مگر اس کے مارکس پورے 3 ملیں گے. اور اگر اس کے بس میں ہوتا وہ 4 دے سکتا تو اس کا دل کرے گا کہ میں 4 بھی دوں کہ اتنے خوبصورت انداز میں لکھی گئی ہے. مگر کیا کریں، ہے 3 نمبر تو وہ 3 میں سے کاٹ کوئی نہیں سکے گا. اسی طرح بات ہے فضائل قرآن کی طرف. فضائل قرآن میں بیٹا دیکھیں اس کے اندر بھی آپ ہیڈنگ بہت ساری بنا سکتے ہیں مگر آپ فوکس کریں 3 سے 4 ہیڈنگ بنائیں. زیادہ ہیڈنگ بھی نہ بنائیں کہ وہ پھر آپ کو باہر سے مواد اٹھانا پڑے گا. جب آپ باہر سے مواد اٹھائیں گے تو یہ کافی محنت والا کام ہے، پھر آپ پریشان ہوں گے، پھر چیزیں بھول بھی سکتے ہیں. تو آپ بک کو فوکس کریں، اسی کو یاد کریں مگر اس کو آپ ڈیوائڈ اس طرح کریں کہ اس کے اندر ہیڈنگز بھی بن جائیں اور یہ خوبصورت نظر بھی آئے، پتہ چلے کہ اس کو لکھا ہوا ہے. اب اس کے اندر دیکھیں پہلے فضائل قرآن. فضائل لکھیں گے قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہوا ہے وہ یقینی علم اور حقیقت کی بنیاد پر مبنی ہے اور اس میں کسی شک کا گزر نہیں. اس میں ہر زمانے اور ہر خطے کے تمام انسانوں کے لیے مکمل ہدایت اور رہنمائی موجود ہے اور انسان کی دنیا و آخرت کی حقیقی فلاح کا دار و مدار اسی پر عمل کرنے میں. اسی لیے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے. اچھا، قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے. قرآن پاک بڑی فضیلت والا کلام ہے. یہ ہیڈنگ بنا دیں، قرآن پاک بڑی فضیلت والا کلام ہے. آپ یہ ہیڈنگ دیں گے، اس کے بعد پہلے جملہ آپ لکھیں گے قرآن حکیم کو بڑی فضیلت حاصل ہے. جس طرح یہ کلام تمام کلاموں سے بہتر ہے اسی طرح وہ انسان بھی تمام انسانوں سے بہتر ہے جو خود بھی اس کا علم حاصل کرے اور اسے دوسروں کو سکھائے. ارشاد نبوی لکھا ہوا ہے، اسی ارشاد نبوی کو آپ مارکر کے ساتھ لکھیں گے، یہ آپ کی ہیڈنگ بن جائے گی. اور پھر ترجمے کو آپ انورٹڈ کاماز میں لکھیں اور اس کے انورٹڈ کاماز آپ وہ بھی مارکر سے ڈرا کر دیں تاکہ پتہ چلے یہ ترجمہ بھی لکھا ہوا ہے اور اس کے انورٹڈ کاماز یعنی ترجمے کے جو ڈیمانڈس تھی، ترجمے کے جو لوازمات تھے انورٹڈ کاماز وہ بھی پورے کیے گئے. اس کے بعد تلاوت قرآن پر ثواب، یہ ہیڈنگ بنائیں گے آخری پیراگراف کی. تلاوت قرآن پر ثواب، یہ ہیڈنگ بنا دیں گے. آپ لکھیں گے قرآن کریم کی تلاوت بڑی نیکی ہے، اس کے ایک ایک حرف کی طرح آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں. اس پر عمل کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت عزت و دنیا و آخرت دونوں میں عزت و سرفرازی عطا فرماتا ہے. اس سے منہ پھیرنے والے ذلیل و خوار ہوتے ہیں. یہاں تک ٹھیک ہے. یہاں تک لکھنے کے بعد آپ آخری ہیڈنگ دیں گے قوموں کا عروج و زوال. بلکہ آپ قوموں کا نہیں لکھیں گے، مسلم قوم کا لکھ لیں یا قوموں کا بھی لکھ لیں، وہ بھی کوئی حرج نہیں ہے. اگر مسلم قوم کا، چونکہ مسلم قوم قرآن پاک کو فالو کرتی ہے، قرآن پاک پر عمل کرتی ہے، قرآن پاک کو پڑھتی ہے، تو اوورآل حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک میں تو قوموں کی بات کی گئی ہے، مسلم قوم کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ اوورآل قوموں کی بات کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن پاک کی وجہ سے عزت و سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. تو لہٰذا آپ یہ ہیڈنگ بھی بنا سکتے ہیں قوموں کا عروج و زوال یا قوموں کے عروج و زوال کا سبب یا مسلم قوم کے عروج و زوال کا سبب. یہ ہیڈنگ دینے کے بعد آپ لکھیں گے تاریخ گواہ ہے کہ مسلمان جب تک قرآن پاک پر عمل کرتے رہے دنیا میں غالب رہے اور جب انہوں نے اس سے غفلت برتی تو وہ عزت و سربلندی سے محروم ہو گئے. اور یہ بات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پہلے ارشاد فرما دی تھی کہ اللہ تعالیٰ بہت سی قوموں کو اس قرآن پاک سے کی وجہ سے عزت و سربلندی عطا فرمائے گا اور بہت سی دوسری قوموں کو اس سے غفلت کی وجہ سے گرا دے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے بیٹا. تو اس طرح یہ آپ کی ہیڈنگ بن جائیں گی، یہ آپ کا لانگ کویشچن ہو جائے گا. اچھا، ان کے اندر سے بننے والے جتنے بھی شارٹ کویشچن تھے میں نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس طرف نہ جائیں، آپ کو یہ لانگ کویشچن اور حدیث لکھنے کی طرف توجہ دلاؤں. اور چونکہ یہ سارے شارٹ کویشچن رکوع کو میں نے آج اس لیے فوکس نہیں کیا کہ یہ میں پچھلی جو ریویژن کی ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے ان دو چیزوں کو فوکس نہیں کیا تھا، صرف رکوع کو فوکس کیا تھا. تو یہ ساری چیزیں امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوں گی. اب بھی اگر آپ کا راؤنڈ شاندار نہیں ہوتا، دیکھیں پچھلا جو راؤنڈ گزرا ہے وہ بہت مایوس کن رزلٹ تھا آپ کا اور بہت سارے بچوں نے تو ابھی تک اس کے سبجیکٹو پیپر جمع ہی نہیں کرایا. تو یہ بہت مجھے افسوس ہوا اس بات پر کہ آپ بچوں نے کوآپریٹ نہیں کیا، آپ نے توجہ نہیں دی. دیکھیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے، تعلیمی ادارے کووڈ-19 کی وجہ سے بند تو ہیں
مگر ہمارا ادارہ آپ کو یہ فیسلٹی دے رہا ہے، ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کر رہا ہے۔ ہم چاہتے تو آپ کو اور سکولز کی طرح شیٹس دے کر بھیج دیتے، سلیبس میں لگا دیتے، پھر مہینے بعد بلا کے، مگر نہیں، ہم ڈیلی کے ڈیلی آپ کے ساتھ ٹچ رہتے ہیں، آپ کو ویڈیو لیکچر بھیجتے ہیں، آپ کو پھر ریٹن فارم میں بھی کلاس ورک سینڈ کیا جاتا ہے، پھر آپ کو کالز کے ذریعے پوچھا بھی جاتا ہے، پھر اس کے ٹیسٹ بھی لیے جاتے ہیں، پھر جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پھر ہم چیک کر کے آپ کو واپس بھی کرتے ہیں۔ پورا بیٹا ہم مسلسل ورکنگ کر رہے ہیں آپ کی سہولت کے لیے، آپ کے تعلیمی نقصان کو پورا کرنے کے لیے، تاکہ آپ کا تعلیمی خلا مکمل کیا جا سکے۔ یہ جو چھٹیوں کی وجہ سے پیدا ہو گیا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ کوآپریٹ کریں، کائنڈلی ہمارے ساتھ ٹچ رہیں۔ جو چیزیں آپ کو سمجھ نہیں آئیں، جس طرح آپ کلاس میں ہم سے سوال کر لیتے ہیں بے دھڑک، اسی طرح آپ ہم سے فون پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں اور ہم سے رہنمائی کر سکتے ہیں۔ ہم آپ کے لیے ہر وقت اویلیبل ہوتے ہیں۔ آپ کے پاس فون نمبر موجود ہیں، کوآرڈینیٹرز کے نمبر موجود ہیں، ٹیچرز کے، تمام ٹیچرز کے نمبر موجود ہیں۔ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ آپ لوگ فوکس کریں، ٹھیک ہے بیٹا؟ اور آپ نے اب یہ ویڈیو پوری دیکھنی ہے۔ ویڈیو جو بھی بچہ دیکھے فوراً جو ہے وہ جب اینڈ ہوگا، اینڈ کے اندر سے، یعنی اس نے پوری ویڈیو، یہ نہیں کہ اس کو ایسے بٹن دبا کے اینڈ تک لے جا کے اسکرین شاٹ، ایسے نہیں کرنا، بلکہ پوری ویڈیو دیکھنی ہے۔ ویڈیو دیکھنے کے بعد اس کا اسکرین شاٹ لیں، وہ مجھے میرے پرسنل نمبر پہ سینڈ کریں، اور اس کے اضافی آپ کو 5 مارکس ملیں گے، ٹھیک ہے؟ تو آپ اس طرح آپ ویڈیو سنیں اور پھر اپنا کام بھی کریں، اور پھر کاپیز سبمٹ کرائیں تاکہ وہ بھی چیک ہو جائیں۔ دیکھیں آپ کو پراپر اسکول چل رہا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کلاس میں نہیں بیٹھے، گھر میں بیٹھے ہیں، باقی ساری چیز ایز اٹ از ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بیٹا؟ اللہ تعالیٰ ہم سب کامیاب نصیب ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔